السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا ٹاپک ہے سلام، کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے سلام کرنا سکھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا، اور تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھو گے۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم میں محبت پیدا ہو؟ پھر فرمایا آپس میں سلام بکثرت کیا کرو، کہ محبت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ محبت یوں ہے جیسے خزاؤں میں بہار ہو یا صحراؤں میں گلستان کی نوید ہو۔ دنیا کا امن اور دنیا کی رونق محبت کی بدولت ہے۔ جو محبت پر یقین رکھتا ہے اور پھر ثابت قدم رہتا ہے، وہ نامراد نہیں لٹایا جا سکتا۔ ابلیس کو دیکھیے کہ اس نے کتنی عبادت کی، کس قدر اللہ تعالیٰ کی پرستش کی، مگر وہ اپنے رب کی محبت کو نہ سمجھ سکا اور اپنے تکبر، بے یقینی اور نافرمانی کی وجہ سے دھتکار دیا گیا، سب کچھ گنوا بیٹھا۔ اللہ کی محبت انسان کی محبت میں ہے۔ جو مخلوق سے محبت کرتے ہیں وہ خالق کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کثرت سے کیا کرو۔ اس خوبصورت دعا پر غور کر کے دیکھیے کہ کتنے فائدے ہیں۔ مکمل ایمان، نیکیوں میں اضافہ اور محبت اور یکجہتی، یعنی پیاری سی دعا محبت ہی محبت ہے جو باہم جوڑتی ہے، کیونکہ جب ہم سلام کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے۔ جب دل نرم و گداز ہوتا ہے تو دعا دیتا ہے۔ یہ نرم پن، یہ محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ نصیب والوں کو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ النساء میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دو، کم از کم اتنا ہی کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ہم انسان کی آزمائش کریں گے، ڈر سے، بھوک سے، پیاس سے، مالوں سے اور جانوں کے نقصان سے اور پھلوں کی کمی سے۔ السلام علیکم ایسے تمام مشکل امتحانات سے کامیاب ہو کر گزرنے کی بہترین دعا ہے۔ کسی کی دی ہوئی دعا، سلامتی کی دعا، اللہ اسی پل میں بھی قبول کر سکتا ہے۔ اور سوچئے اس چھوٹی سی ایک دعا سے ہم کتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اور ہم اسی نقطے پر مزید غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا صرف دنیا کی زندگی کے لیے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں زندگیوں کے لیے سلامتی کی دعا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سلام، خالق کائنات نے تمام انبیاء کے لیے فرمایا سلام علی المرسلین، اور پھر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سلامتی کا پیغام اس طرح دیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے۔ اور اللہ اور فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی پیغمبر علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ہیلو، ہائے، ہائے ہائے وغیرہ کہہ کر نہ جانے ہم اپنی کس حص کی تسکین دیتے ہیں، اور اگر ہمیں ان الفاظ سے تسکین ملتی ہے یا اسکول، کالجز، فون وغیرہ پر ہمیں یہ مجبوراً ان الفاظ کو استعمال کرنا پڑتا ہے، تو ہمیں السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ یا گڈ ایوننگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ گڈ مارننگ وغیرہ میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ہمیں اپنی اسلامی روایات کو مغربی روایات پر قربان نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ، آپ سلامت رہیں اور آپ کی صبح اچھی ہو۔ وعلیکم السلام اینڈ گڈ مارننگ ٹو، آپ بھی سلامت رہیں اور آپ کی بھی صبح اچھی ہو۔ ان الفاظ سے ہماری دنیا میں بھی رہ جائے گی، ہماری دنیا اور دین بھی رہ جائیں گے، اس لیے رمی اور اسلامی روایات کی بجاوری سے اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، راہ چلتا کھڑے ہوئے کو سلام کرے، اور قلیل تعداد یعنی تھوڑی تعداد والے زیادہ تعداد والوں کو سلام کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی بھی اپنے مسلمان بھائی سے ملے تو اس سے سلام کرے، اگر دونوں کے درمیان کوئی درخت، دیوار یا پتھر آ جائے پھر ایک دوسرے سے ملیں تو اسے دوبارہ سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے سلام کرنا نیکی ہے، اور نیکی میں سبقت بہت افضل چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ بھی سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا فرمان ہے الباری بالسلامہ برٌ من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا غرور اور فخر سے بری ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے سلام کا جواب دیا اس کو اجر ملے گا، اور جس نے سلام کا جواب نہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ قرآن پاک میں بار بار اس بات کا یقین دلایا گیا ہے کہ یہ سلام تو جنت میں بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ سورۃ اعراف میں ہے کہ وہ جنتیوں کو پکاریں گے کہ تم پر سلام ہو۔ جب وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پاک ہے تیری ذات اللہ، اور آپس میں ان کی دعا سلام ہوگی۔ ایک اور مقام پر فرمایا کہ سلامتی ہے تم پر، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے۔ مصافحہ کرنا بھی بہت بڑی
پیاری سنت ہے۔ حدیث شریف میں ہے بلا شبہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کے وقت مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح تیز ہوا میں درخت کے سوکھے پتے جھڑتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان آپس میں ملیں اور قوت دینی کی بنا پر مصافحہ کریں تو قبل اس کے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا ہو دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک کے نزدیک سب سے محبوب شخص وہ ہے جو اپنے ساتھی کو محبت اور خندہ پیشانی سے ملے اور مصافحہ کرے۔ جب دو شخص مصافحہ کرتے ہیں تو 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور دوسرے پر 10 رحمتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کی تکمیل کرنے سے ہوتی ہے، اسلام کی تکمیل مصافحہ کرنے سے مکمل ہوتی ہے۔ رحمتوں کی ایسی بہار کہ اگر ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں تو کتنی بد نصیبی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ان اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، بلکہ فرمایا گیا افشوا السلام بینکم کہ آپس میں سلام کو فروغ دو۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم تو آپ نے فرمایا وعلیکم السلام۔ تھوڑی دیر گزری، ایک اور شخص آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ شخص بھی پاس بیٹھ جاتا ہے تو تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ ایک اور شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو سب سے پہلے شخص آیا تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ نے مجھے تو یہ کلمات نہیں جواب میں کہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ جب تم پر سلام بھیجا جائے تو اس سے اچھا جواب دو یا پھر اسی سلام کو واپس لوٹا دو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسی گھر سے نکلا کرتے تھے کہ وہ بازار کا رخ کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے سلام کر سکوں اور نیکیاں اکٹھی کر سکوں۔ جو السلام علیکم کہتا ہے اس کے لیے 10 نیکیاں، جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اس کے لیے 20 نیکیاں، اور جو شخص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سلام کرو جس کو تم جانتے ہو اور جس کو نہیں جانتے، یعنی جس کو ملے خواہ وہ تمہارا ملنے والا ہو تمہارا جانے والا نہ بھی ہو تو بھی اس کو سلام کرو۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سلام کرنا سکھائیں کیونکہ یہ جنتیوں کا کلام ہوگا۔ اور ایک جس سے بندہ ملتا ہے خندہ پیشانی سے خوشی سے جب سلام کرتا ہے تو اگلے بندے کا دل جتنا مرضی سخت ہو جتنی مرضی نفرت کر رہا ہو وہ اچھائی میں بدل جاتا ہے اور اس کا دل کرتا ہے دعا دینے کو۔ اس لیے اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب گھر سے نکلیں، ہم گھر میں داخل ہوں، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو، کیونکہ جو سلام کرتا ہے تو اگر کوئی گھر میں نہیں ہے تو اس کا جواب فرشتے دیتے ہیں۔ تو یہ سنت زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اور اس سنت کو آپ بھی اپنے گھروں میں کوشش کریں جاری ساری رکھنے کی، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔